السلام علیکم. انجینئر عدیل فرید فرام اوپولینس ریئلٹرز اینڈ بلڈرز بحریہ ٹاؤن کراچی. میرے ساتھ ہمارے CEO وسیم راجہ صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. السلام. سر میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ جو ملک کے اندر کرنٹ انفلیشن آیا ہے اس کا بحریہ ٹاؤن مارکیٹ کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا، اسپیشلی جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے اس پہ کیا امپیکٹ پڑے گا؟ دیٹس اے ویری گڈ کوشچن. کرنٹ جو سچویشن ہے بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے، ہر بندے کی یہی کوائری ہے. اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے پورے ملک کے اندر ایک ہیجانی سی کیفیت ہے، اور اگر ہم کہیں کہ یہ کئی چیز کوئی رک گئی ہے تو وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. سو امپیکٹ تو اس کا ڈیفینیٹلی ہے، ایک جو خاص کر کے جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے اندر. بٹ بحریہ کی اگر ہم مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو بحریہ کی مارکیٹ اب اس لیول پہ چلی گئی ہے کہ جہاں سے اس نے اب ڈے بائی ڈے گرو ہی کرنا ہے، اس میں کوئی ڈاؤن فال والی بات نہیں ہوگی. سلو موونگ ہو سکتی ہے. ابھی آپ کہہ لیں کہ اگر پلاٹ کی ٹریڈ نہیں اتنی چل رہی، لیکن اس کے اگینسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کمرشل جو پروجیکٹس ہیں، جو اپارٹمنٹس ہیں یا شو رومز ہیں یا شاپس ہیں یا مالز ہیں، ان کے اندر ایک اچھا خاصا کام ہو رہا ہے. بٹ امپیکٹ اس کا کنسٹرکشن پہ سب سے زیادہ آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی کنسٹرکشن ریلیٹڈ انڈسٹری ہے وہ ساری کی ساری ایسی ہے کہ جو پیٹرولیم پہ یا اگر الیکٹریسٹی کا انکریزمنٹ ہوئی ہے، پیٹرولیم انکریزمنٹ ہوئی ہے، اسی طرح ٹیکسز کے اندر انکریزمنٹ ہوئی ہے، تو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو ڈائریکٹ امپیکٹ کر رہی ہیں کنسٹرکشن سیکٹر کو. ریئل اسٹیٹ میں آپ کہہ لیں کہ ایک بڑی انویسٹمنٹ لوگ اب کرنے سے اب سے جو ٹیکس ہے اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اس کو بھی بہت سارے لوگ دیکھ سن رہے ہیں. اور ابھی تو جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں، ابھی کوئی بندہ یہ کوئی ایک یقین کے ساتھ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کہاں پہ یہ چیز جا کے ختم ہوگی، یہ رکے گی. ہوپ فار دا بیسٹ، اللہ خیر کرے انشاءاللہ. وقت اچھا برا چلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ کا ہر جگہ پہ. بٹ امپیکٹ اس کا جو ہے مارکیٹ کے اندر اگر ہم کہیں تو نو ڈاؤٹ کہ جن لوگوں نے کنسٹرکشن کروانی تھی یا جو لوگ پلان کر رہے تھے، اگر فار ایگزامپل کسی نے پلان یہ کیا تھا کہ میں 80 لاکھ میں اپنا 125 یونٹ تیار کر لوں گا یا 160-70 میں جا کے 250 کا تیار کر لوں گا، تو اب وہ ساری کی ساری چیزیں انکریز ہو چکی ہیں. دے ہیو گون آؤٹ آف دیئر بجٹ. تو وہ ایک ری تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے. لیکن ایونچولی جس بندے نے گھر بنانا ہے اس نے آج بھی بنانا ہے، اس نے کل بھی بنانا ہے. جیسا کہ اکثر میں اپنی ویڈیوز میں پچھلے 5-6 مہینے یا 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ بحریہ میں آپ نے اگر آنا ہے، آگے رہنا ہے یا کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے تو اس کے لیے یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ یو ڈیلے مور یو پے مور. آپ جتنی دیر کریں گے یہاں پہ آگے سیٹلمنٹ کے لیے، آپ کو اتنی 4 پیسے زیادہ لگا کے آنا پڑے گا. اور یہی چیز آج پھر یہی امپیکٹ ہمارے سامنے ایک چیز موجود ہے جس کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں. سیکنڈلی سر، جو ہمارے ساتھ پہلے سے کلائنٹ جو انگیجڈ ہیں ان پہ کیا امپیکٹ پڑے گا، ان کے لیے کیا نیگوسیشن ہوگی اس میں؟ دیکھیں، جو لیٹ سپوز اب ہمارے فار ایگزامپل اگر کوئی کانٹریکٹ ہے کہ ہم نے نومبر میں یا دسمبر میں جا کے لاسٹ ایئر ہم نے سائن کیا تھا، اب اس ٹائم جو ایکچوئل کاسٹ میٹیریل کاسٹ تھی، اگر ہم اسٹیل کی بات کرتے ہیں تو اسٹیل اراؤنڈ 180 تھا، اس طرح کا تھا، تو آج وہ 250 کے لگ بھگ جا رہا ہے. تو یہ چیزیں جینون چیزیں ہیں. لیکن اس کا حل، کوئی بھی ایک ایشو کریٹ ہوتا ہے تو اس کا جو بہترین طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ اس کو اس ایشو کے ریزولو کی طرف جایا جائے. اور برڈن اوبیسلی نو بڈی از گوئنگ ٹو بیئر یور برڈن. ٹھیک ہے، کاسٹ جو ایکچوئل کاسٹ ہے اس کے اندر ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ پیسے لگیں گے تو گھر بننا ہے. ہمارا جو کنسرن ہوتا ہے وہ ایک سروسز، لمیٹڈ سروسز چارجز ہوتی ہیں جس میں 10-15% ہم مارجن رکھتے ہیں. تو جو سروسز چارجز ہیں اس کے اوپر ہم کو تھوڑا بہت کمپرومائز کسی کر سکتے ہیں، لیکن جو ایکچوئل کاسٹ ہے، جو پیسے لگنے ہیں زمین پہ، جو گھر بننے پہ، وہ تو لگیں گے تو بنے گا. اور میرا نہیں خیال کہ میں انکلوڈنگ می کہ کوئی بھی بلڈر جو ہے وہ اب اپنی جیب سے پیسے لگا کے کسی کو گھر بنا کے دے گا. نیگوشیٹ ہوتی بھی ہے. اب ہمارے ایک جو ریسنٹلی ہم نے کنسٹرکشن سٹارٹ کی ہوئی ہے، اب ان کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے ایک سیٹلمنٹ کی کہ ہم لوگ پلان کرتے ہیں کہ ہم لوگ بلک میں جا کے مٹیریل اٹھا کے 4 پیسے ہم وہاں سے سیو کرتے ہیں. لیٹ سپوز اگر پورے یونٹ کے اوپر ایٹ دی اینڈ جا کے 3 ملین کا امپیکٹ آتا ہے، تو 3 ملین میں اگر ہم کو 10-15 لاکھ 20 لاکھ روپے ہم میٹیریل کو سٹاک کر کے اگر سیو کر لیتے ہیں تو وہ بینیفٹ بھی کلائنٹ کے اینڈ پہ جاتا ہے. تو یہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، ویریس اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. ہر بندے کی اپنی، ہر بندے کی ایک نیگوشیشن جو ہے اس کی ایک لیوریج موجود ہوتی ہے. کوئی بھی حرف آخر ورڈ نہیں ہوتا ہے. تھرڈلی سر، فیوچر پریڈکشن، کیونکہ آپ نے 1 سال پہلے جو پلاٹس کے پرائز کے اوپر پریڈکشن کی تھی کہ اس میں ایلیویشن آئے گا، وہ کریکٹ ثابت ہوئی ہے. تو ابھی آپ کا آنے والے ٹائم میں کیا پریڈکشن ہے کہ عید کے بعد یا آنے والے وقت میں کیا پریڈکشن ہے آپ کی؟ یار دیکھیں، پریڈکشن تو میں نہیں کہہ سکتا، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے آنے والے وقت میں کیا ہوگا.
لیکن اوبیسلی ایک بندے ہر بندے کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے, اس کی فیلڈ کے ریلیٹڈ اس کا ایک نالج ہوتا ہے, جس کی بیس کے اوپر کوئی بھی بندہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے. تو میں نے پہلے آپ سے بات کی ہے کہ میں کافی ٹائم سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بیریا میں کوئی بھی پلان کر رہے ہیں موو ان ہونے کا یا یہاں پہ سیٹلمنٹ کا, تو یو ڈیلے مور یو پے مور, کہ آپ جتنی دیر کرتے جائیں گے آپ کو 4 پیسے اور لگا کے آنا پڑے گا. لیٹ سپوز اگر ہم لاسٹ ایئر جنوری فیبرری مارچ کی بات کرتے ہیں تو 20-25 لاکھ میں آن گراؤنڈ ہمیں جو ہے 125 اسکوائر یارڈ کا پلاٹ مل جاتا تھا. آج 45 سے کم نہیں مل رہا. اب پلاٹنگ کی ٹریڈ جو ہے وہ اس وقت ایک تو اس کی کوانٹٹی بہت کم ہے, پھر اینڈ یوزر اچھا خاصا لاسٹ ایئر میں یہاں پہ ٹرن آؤٹ ہوا, تو اس کی وجہ سے کہہ لیں کہ کہنا کہ کل کو کیا ہونے والا ہے کوئی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ میں آج تو نہیں دے سکتا, کیونکہ ابھی ایک بڑی بے یقینی کی کیفیت بنی ہوئی ہے پورے ملک کے اندر ہی کہ آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہونے جا رہا ہے کل. تو جب تک ہم اس بے یقینی کی کیفیت سے باہر نہیں آتے تب تک میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بندہ اوپنلی کوئی بندہ بیٹھ کے کوئی اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہے کہ what will happen. بٹ اچھے برے وقت ساتھ چلتے ہیں. وی ہوپ کہ ہم اس مشکل سے بھی گزر جائیں گے, ٹھیک ہے, اور اچھے طریقے سے گزر جائیں گے. لیکن اگر میں این ایڈوائز کے طور پہ اگر بات کروں کسی کلائنٹ کو یا جو ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے, دیکھیں ایک انفلیشن ایک جینون امپیکٹ ہے, اس کو کوئی بندہ بھی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے, چاہے آپ کے پریویس کانٹریکٹ ہیں یا بھی آپ ان نیگوشیشن ہیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھ کے کسی بھی کے ساتھ بھی جب کانٹریکٹ کرنے جاتے ہیں تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ کانٹریکٹر ہم لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں, ہم لوگ اگر آج بھی اگر ہم 30-40% کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی 8-10% کی جو ہے ایک لیوریج ایک ونڈو موجود ہے, جو کہ آنے, کیونکہ پروجیکٹ اگر ایک ولا اگر سٹارٹ ہونا ہے تو اس کو 18 مہینے لگنے ہیں کمپلیٹ ہونے میں, تو آنے والے اس 18 مہینے کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے. اس کے اندر بھی ایک مارجن ہوتا ہے جو ایلیویشن کا, وہ دیکھا جاتا ہے. تو کلائنٹ جتنے بھی ہیں جو نیگوشیشن ہے یا نیگوشیٹ کر رہے ہیں, تو ان کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اس وقت کرنٹ سچویشن کے اندر جو ایشوز ہیں ان کو ریزولو کریں اور موو فارورڈ کریں. یہی سب کے لیے بہتر آپشن ہے. تھینک یو فار یور ٹائم سر. ویلکم. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیے گئے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی کیوری کے لیے. تھینک یو. اللہ حافظ.